اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ فقیر فقیری دور ہے، فقیر فقیری دور ہے، اونچی لمبی کھجور ہے، چڑھ گیا تو بیڑا پار ہے، گر گیا تو چکنا چور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ 101 ٹی وی۔ ناظرین کرام، یہ بات ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ محترم شیخ حافظ امین بن عبد الرحمن صاحب کا جو تعارف ہم پیش کرتے ہیں وہ ہماری ذاتی رائے نہیں بلکہ وہ حقائق ہیں جو ہم نے خود دیکھے، سنے اور جن سے کروڑوں افراد عملاً مستفید ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی ان کی ذات، تعلیمات یا روحانی فیض کے بارے میں جاننا چاہے تو 40 یا 43 سال پرانی روایات نہیں بلکہ 1986 سے 2023 تک کے زندہ شواہد موجود ہیں۔ آج بھی ان سے فیض پانے والے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں افراد دنیا کے مختلف حصوں میں موجود ہیں۔ محترم شیخ صاحب ابتدائی طور پر اپنے پاس آنے والوں کو ذکر و اذکار اور نیت عہد کی تلقین فرماتے ہیں۔ ذکر اللہ کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، سورۃ الرعد 28۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، سنن ترمذی۔ سلسلہ محمدیہ امینیہ ادریسیہ میں جو ذکر و اذکار کا عہد محترم شیخ صاحب کراتے ہیں اس کی مثال نہ پہلے تھی اور نہ مستقبل میں ہوگی۔ انہیں چوموں میں ادب سے، انہیں دل سے کیوں پڑھوں نہ، انہیں چوموں میں ادب سے، انہیں دل سے کیوں پڑھوں نہ، انہیں چوموں میں ادب سے، انہیں دل سے کیوں پڑھوں نہ۔ ملے مجھ کو ہے وظائف، ملے مجھ کو ہے وظائف میرے یار کی طرف سے، انہیں چوموں میں ادب سے، انہیں دل سے کیوں پڑھوں نہ، انہیں چوموں میں ادب سے، انہیں دل سے کیوں پڑھوں نہ۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان خواہ کسی بھی مسلک یا سلسلے سے تعلق رکھتا ہو، اخلاص، محبت اور سچی نیت کے ساتھ اللہ سے عہد کرے اور ذکر و اذکار کی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کے راستے پر ضرور لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں، سورۃ العنکبوت 69۔ اہل دل اور اہل کشف حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زندگی میں صرف ایک مرتبہ بھی خلوص دل سے ان ذکر و اذکار کو ادا کر لے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہوں میں مبتلا رہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کے راستے پر ضرور لے آئے گا، کیونکہ اصل مقصد اصلاح، ہدایت اور قرب الہی ہے۔ پڑھے تو درود دل سے جسے حب مصطفیٰ ہو، پڑھے جو درود دل سے جسے حب مصطفیٰ ہو، پڑھے جو درود دل سے جسے حب مصطفیٰ ہو، ہے نوید مغفرت کی میرے یار کی طرف سے، ہے نوید مغفرت کی میرے یار کی طرف سے۔ سلسلہ محمدیہ مینیہ ادریسیہ میں جو ذکر اذکار کا عہد محترم شیخ صاحب کراتے ہیں اس کی مثال نہ پہلے تھی نہ مستقبل میں ہوگی۔
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محترم شیخ صاحب کو اللہ کی ذات سے عہد کرانے کا جو اختیار دیا ہے، نہ کسی صحابی کو دیا، نہ کسی ولی کو دیا، نہ ابدال، نہ غوث، نہ قطب کو اختیار دیا ہے، اور کسی کو اس بات کا اختیار ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا اختیار صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ جیسے کہ جب کوئی کافر پہلی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، یعنی کلمہ شہادت پڑھتا تھا، تو آپ اس کو کلمہ پڑھاتے تھے، یعنی عہد اس کو کراتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے کہ کوئی اللہ کے سوا معبود نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ وسلم کے رسول ہیں۔ تو یہ عہد وہ کرتا تھا، یعنی کلمہ شریف پڑھتا تھا، در حقیقت وہ عہد کرتا تھا، اور جب وہ کافر کلمہ شریف پڑھ لیتا تھا تو وہ کافر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا۔ کیا یاد آقا جی کو پڑھا جب درود دل سے، کیا یاد آقا جی کو پڑھا جب درود دل سے، کیا یاد آقا جی کو پڑھا جب درود دل سے، ملے رحمتوں کے جھونکے میرے یار کی طرف سے، ملے رحمتوں کے جھونکے میرے یار کی طرف سے۔ جیسے کوئی بھی کافر جب پہلی دفعہ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اسی طرح جو بھی مسلمان محترم شیخ صاحب سے عہد کرتا ہے ان وظیفوں کا تو وہ دائرہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور یہ عہد اللہ پاک کا اتنا بڑا راز ہے کہ محترم شیخ صاحب تعلیم فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اولیاء اللہ جو گزر چکے ہیں اور جو آئیں گے، ان سب نے اللہ پاک کے کرم سے یہاں آ کے اس عہد کو کیا ہے، اور اس عہد کرنے کی وجہ سے جتنے بھی اولیاء اللہ جن کی منزلیں رکی ہوئی تھیں وہ سب اب پوری ہو رہی ہیں۔ بلکہ محترم شیخ صاحب تعلیم فرماتے ہیں کہ آپ کو نظر میں آتا ہوں، اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ محترم جناب شیخ صاحب شیخ حافظ امین بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کہے وہ اپنی جگہ جہنم میں بنائے۔ محترم شیخ صاحب جو اللہ سے عہد کراتے ہیں، اس کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ آپ کو 100 مرتبہ اللہ اللہ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفر اللہ، اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہوتی ہے۔ جو لوگ آیت الکرسی پڑھنا نہیں جانتے وہ 100 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں۔ 10 مرتبہ کلمہ شریف والی دعا، 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، اور وظائف سے فارغ ہونے کے بعد آپ سارا دن صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیں۔ یہ ساری ترتیب ایک چھوٹی سی کتاب میں درج ہوتی ہے۔ بے شک یہ ذکر اذکار آپ بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں، لیکن یہ وظائف فی زمانہ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلسلہ محمدیہ امینیہ ادریسیہ میں بذریعہ جناب شیخ حافظ امین بن عبد الرحمن صاحب سے جاری ہوئے ہیں۔ در آقا جی کی خاطر میری وقف زندگی ہے، در آقا جی کی خاطر میری وقف زندگی ہے، در آقا جی کی خاطر میری وقف زندگی ہے۔ یہ کرم ہے خاص مجھ پہ میرے یار کی طرف سے، یہ کرم ہے خاص مجھ پہ میرے یار کی طرف سے۔ اس لیے ان ذکر اذکار کی اہمیت کروڑوں درجہ بڑھ گئی ہے۔
ان میں ثواب اور اجر کے علاوہ آپ کے دین اور دنیا کے فائدے چھپے ہوئے ہیں۔ یہ باتیں آپ کو پچھلی کسی کتابوں میں نہیں ملیں گی، کیونکہ یہ ان 40-45 سالوں کی جو سلسلہ محمدیہ امینیہ ادریسیہ میں محترم شیخ صاحب شیخ حافظ امین بن عبد الرحمن کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانوں کے تابع نہیں ہیں، زمانے اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں۔ خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہیں اپنا فیض و کرم جہاں جاری فرما دیں۔ تمام سننے والوں سے درخواست ہے کہ ان وظائف کو عہد کر کے خود بھی پڑھیں، اور چاہیں تو بغیر عہد کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن عہد کر کے پڑھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ اور لوگوں کو بھی ان ذکر اذکار میں لگائیں تاکہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچے۔ محترم شیخ صاحب جو اللہ تعالیٰ سے عہد کراتے ہیں، یہ عہد وظیفے پڑھنے کا عہد ہوتا ہے، اور اس عہد سے مراد خدا نخواستہ بھول چوک ہو جائے تو معافی ہے، جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا۔ عہد کے وظیفے پڑھنے کا جو ٹائم ہے وہ ایک مغرب سے لے کر دوسرے مغرب کے درمیان جب آپ کو آسانی ہو یہ وظیفے پڑھ لیں، اور اگر مزید معلومات لینی ہو تو ملتان شریف کے نمبروں پر کال کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اب اپنے بھائی عبداللہ کو اجازت دیجیے، اپنے وظائف اور نمازوں کا خیال رکھیں۔ تمام بھائیوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ اور مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچے۔